یہ سارے لوگ آپ سے اس نظر رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور یہ انسانی نفسیات کا مطالبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا، کوئی چاہنے والا کوئی نصیحت کرے تو لوگ اس کا اثر بھی زیادہ لیتے ہیں۔ تو آخر میں ہم خاتمہ کسی نیکی نصیحت خیر کی بات پہ کرنا چاہیں گے، چند جملے اگر آپ ارشاد فرمائیں اس وقت حالات کی رعایت سے بھی۔ بہت مختصر طور پر بس میں 3 باتیں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں کسی کو نصیحت کروں، میں ایک طالب علم ہوں، اپنا احساس بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے اپنے لیے یہ لفظ طالب علم استعمال کیا ہے، میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ طالب علم بن کے رہیے۔ انسان جب اس سے آگے قدم رکھ دیتا ہے، اپنے آپ کو ماہر سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے، یا محقق بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ علم کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ تو ہمیشہ طالب علم بن کے رہیے، سچے طالب علم۔ طالب علم کبھی تعصب اختیار نہیں کرتا، کبھی دوسروں پر سوچے سمجھے بغیر الزامات نہیں لگاتا، کبھی کسی چیز کو اچھی طرح سمجھے بغیر اس پر کمنٹ نہیں کرتا۔ طالب علم سیکھنے کے جذبے کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ بننے کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، کبھی رات میں بستر پر بیٹھ کر غور کریں گے کہ کل سے طالب علم بننا ہے، تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی، آپ بالکل مختلف انسان بن جائیں گے۔ تو طالب علم بن کے رہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کو ہدف بنائیے ہر جگہ۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس فردوس، جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پوری تمہاری کائنات میں جنت میں بدل دوں گا، ارضھا کارض السماوات والارض، کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ، اور اس میں وہ بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی کہ 500 سال تک چلتے رہو تو تب بھی اس کی حدوں پر نہ پہنچ سکو۔ اور یہ بتایا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو وہاں چاہو گے مل جائے گا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے پاکیزگی، تزکیہ، پیوریفیکیشن، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے اصل چیز جو مجھے حاصل کرنی ہے۔ میں جو دنیا میں کر رہا ہوں وہ بھرپور طریقے سے کروں گا، کاروبار کروں گا، معاملات کروں گا، تحقیقات کروں گا، وہ میری دنیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے بہت کچھ انسان کو دیا ہے، دیکھ لیجئے انسان نے کیا کچھ بنا ڈالا ہے، لیکن جو کچھ بھی کروں گا اس میں اپنے اخلاق کو آخری درجے میں پاکیزہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اخلاق کی پاکیزگی کیا ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سل نفسک، اپنے دل سے پوچھ لو، وہ گواہی دے دے گا، بتا دے گا تمہیں کہ اخلاق کی پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو ہدف بنائیے۔ مذہب سے وہ چیزیں طلب نہ کریں جس کے لیے مذہب نہیں آیا، ان کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں۔ دنیا بہتر ہونی چاہیے، سڑکیں اچھی بننی چاہیے، عمارتیں عمدہ ہونی چاہیے، شہر بڑے منظم ہونے چاہیے۔ مذہب کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے خدا نے آپ کو بہت علم و عقل دیا ہے۔ مغربی قومیں کسی مذہب سے پوچھ کر وہ نہیں کر رہی، اس میں ادھر دیکھیے، لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنی نفس کی پاکیزگی کے لیے اللہ کے دین کی طرف دیکھیں، اللہ کی کتاب کی طرف دیکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی حد تک آلودہ ہے، بڑی سے بڑی چیز۔ میری گفتگو بھی جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے 1.5-2 گھنٹے، یہ بھی میری بہت سی غلطیوں سے آلودہ ہے۔ کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہوتا، ہوگی وہ سب۔ جو چیز پاکیزہ ترین صورت میں آپ کے خدا کی دی ہوئی آپ کے پاس موجود ہے، وہ اس کی کتاب قرآن مجید۔ تو اس لیے قرآن کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ وظیفہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ پورے قرآن کا سادہ ترجمہ پینسل لے کر کسی دوسرے کی کوئی بات سنے بغیر پڑھے گا، اور یہ دیکھے گا کہ اس کو کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے گا۔ اللہ کی کتاب سے یہ زندہ تعلق پیدا کریں، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں وہ خزانہ موجود ہے کہ آپ کو ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔